عید کا لیسن ہے ہمارا، وہ ہے کلکلا کا بیان۔ آج سے پہلے شاید آپ نے یہ لفظ نہ سنا ہو، چند جو کوئی درس نظامی کا اسٹوڈنٹ ہوگا آپ میں سے، یا جس نے کسی نے پڑھا ہوگا تو اس نے شاید، یا کوئی، یہ کہتے ہیں بیسیکلی آواز کا لگ کر ٹکرا کر واپس آنے کا عمل، یعنی جب آواز اپنے مخرج سے لگ کر ٹکرا کر واپس آتی ہے تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلکلا ہو رہا ہے۔ اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلکلا ہو رہا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک آپ کے پاس بال ہے، گیند، وہ اگر آپ دیوار پہ ماریں تو وہ واپس آتی ہے۔ اگر وہ ربڑ کی گیند ہے، دیوار پہ ماریں، کہیں پہ ماریں تو وہ واپس آتی ہے۔ اسی طرح سے حروف قرآنیہ کو ادا کرتے وقت آپ کی آواز چند حروف پر مخرج کے ساتھ لگتی ہے اور پھر ویسے ہی واپس آتی ہے۔ اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلکلا ہے۔ بنیادی اس کا مطلب یہ ہے آواز کا لگ کر ٹکرا کر واپس آنا۔ تو جب اصطلاح تجوید میں ہم یہ لفظ بولتے ہیں کلکلا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو حروف جو حروف ہیں، حروف کلکلا یعنی ایسے حروف ہیں کہ جن کی آواز اپنے مخرج سے لگ کر ٹکرا کر واپس آتی ہے، جس طرح سے بال یا گیند واپس آتی ہے۔ یہاں تک امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز اپنے مخرج سے لگ کر ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ اس واپس اور اس آنے اور جانے کے عمل کو کلکلا کہتے ہیں۔ سادہ سی، کہ جب آواز اپنے مخرج سے لگ کے ٹکرا کے واپس آتی ہے تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کلکلا ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف 5 حروف پر ہوتا ہے، 5۔ اور وہ کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ دوہرائیں میرے ساتھ: قاف، طا، قاف، طا، دال، با، جیم، دال۔ دال۔ جب بھی یہ 5 حروف قرآن مجید میں کہیں پر بھی آئیں گے ان پر کلکلا ہوگا۔ اب کلکلا کس حرف پر کتنا ہوگا یہ ایک الگ بات ہے، ان میں سے ان پر کلکلا کب ہوگا یہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جب بھی یہ حروف آئیں گے، قاف، طا، با، جیم اور دال، تو ان پر آواز اپنے مخرج سے لگ کے ٹکرا کے واپس آئے گی، لگ کر ٹکرا کر واپس آئے گی۔ تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلکلا کا عمل، کلکلا کا عمل ہے۔ پتہ چلے جی آپ نے گھر میں کسی کو کلکلا کہہ دیا اور وہ اگلا بندہ پریشان ہو گیا جی کہ یہ کلکلا کیا ہوتا ہے، کہیں مجھے گالی تو نہیں دے دی۔ تو کلکلا کا مطلب ہے کہ آواز لگ کر ٹکرا کر اپنے مخرج سے واپس آتی ہے، اور وہ 5 حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ یہ حروف اگر ہم نے مجموعی طور پر یاد رکھنے ہیں تو ایک جملے میں آ جاتے ہیں، ایک سینٹنس میں آ جاتے ہیں، وہ ہے کتب جد۔ کتب جد۔ سمرہ ہاشمی مجھے بتائیں گی یہ کون سے ہیں؟ کتب جد۔ کتب کتب جدن۔ کتب جد۔ قاف، طا، با، جیم اور دال۔ دال۔ قاف، طا، با، جیم اور دال۔ یہ 5 حروف ہیں صرف، جو قرآن مجید میں کہیں پر بھی آئیں گے تو ان پر کلکلا ہوگا۔ اب اس کے حکم کی طرف آتے ہیں کہ حروف کلکلا کا حکم یہ ہے کہ جب یہ حروف ساکن آئیں گے تو ان پر آواز لگ کر ٹکرا کر واپس آئے گی، لیکن اس کے ساتھ اس کا دوسرا حکم بھی ہے، یعنی وہ کہ اگر متحرک ہوں گے تو اس کے ما قبل ما بعد ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، مشکلات میں نہیں پڑنا۔ میں آپ کو سمپلی یہ بات بتا رہا ہوں
کہ حروف کلکلا جب ساکن آ جائیں، اس سے پہلے میں نے کہا تھا جہاں پر بھی آ جائیں، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ساکن آ جائیں، جب جو میں نے پہلی بات کی وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور وہ اسی طرح سے پڑھائی جاتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس میں سے ایک خاص حصہ منتخب کر کے پڑھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ جب یہ حروف ساکن آئیں گے تو ان پر پورا کلکلا ہوگا۔ دیگر جب کہا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جنبش ہوگی، تھوڑی آواز ہوگی، تھوڑی آواز ناک میں لے کے جائیں گے، تو اس طرح کی تفصیلات ہیں، سب چھوڑ دیں، صرف اتنا یاد رکھیں کہ جب یہ حروف ساکن آئیں گے تو ان پر کلکلا ہوگا، ان پر کلکلا ہوگا۔ ہوگا۔ جیسے ہم کہیں تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، تو یہاں پہ جو اب میں یہ ایکسٹرا تھوڑا مبالغے کے ساتھ کر رہا ہوں تاکہ بات کی سمجھ آ جائے، لہب، لہب، ٹھیک ہے، تو یہ کلکلا آواز اپنے مخرج سے لگتی ہے، ٹکرا کے واپس آتی ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب یہ ساکن آئیں گے تو ان پر کلکلا ہوگا۔ 5 حروف ہیں، قاف، تا، با، جیم اور دال۔ قواعد میں ہم نے آج پڑھنی ہے ضمائر، اور ضمائر پڑھنی ہے منفصلہ۔ منفصلہ سے کیا مراد ہے جی؟ منفصلہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی ضمائر جو فاصلے کے ساتھ ہوں۔ منفصلہ فاصل سے بنا ہے، یعنی دو چیزوں کا سپریٹ ہونا، دو چیزوں کا دور دور ہونا۔ تو ضمائر ضمیر کی جمع ہے، جس کو ہم پہلے لیکچر میں پڑھ چکے تھے، اور وہ اصطلاحات میں ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر کیا ہوتا ہے، کہ جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہو، جیسے ہوا انتا وغیرہ، ہم نے نانو وغیرہ کہا تھا۔ تو ضمائر ضمیر کی جمع ہے، اور منفصلہ فاصلہ سے ہے، کیونکہ یہ فاصلے سے آتی ہیں، جڑ کے نہیں آتی، تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ضمائر منفصلہ ہیں۔ ایسی ضمائر جو کلمہ میں جڑی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ علیحدہ ہوتی ہیں، کلمہ سے پہلے آتی ہیں اور فاعل واقع ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضمائر منفصلہ ہیں۔ ضمائر منفصلہ، کون سا لفظ ہے یہ؟ ضمائر منفصلہ، ضمائر منفصلہ۔ ایسی ضمائر جو کلمہ سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ علیحدہ آتی ہیں اور کلمہ سے ہمیشہ پہلے آتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ واحد، تثنیہ، جمع۔ ٹیبل بنانا آپ نے سیکھ لیا، آپ اس ٹیبل کو اب اپنے نوٹ بکس پہ اتار لیں۔ مذکر اور مؤنث غائب کے صیغے صرف آج ہم پڑھیں گے اور دہرائیں گے۔ سب سے پہلا واحد کا صیغہ ہے ہوا، ہما، تثنیہ کا اور جمع کے لیے ہم، ہوا، ہما، ہم۔ سارے بولیں گے میرے ساتھ مل کے، ہوا، ہما، ہم، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ مؤنث کے لیے، یہ مؤنث غائب کے لیے، ہیا، ہما، ہننا۔ مذکر میں جب تھا تو ہم نے کہا غائب کے لیے ہوا، وہ ایک مرد، وہ ایک، ہما، وہ دو مرد، ہم، وہ سب مرد۔ لفظ وہ لگا ساتھ، لفظ وہ کس لیے لگا؟ کیونکہ وہ غائب ہے، اور غائب کے لیے ہمیشہ ضمیر جو بولی جاتی ہے وہ کی بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کا ہوتا ہے۔ اگر حاضر ہو، حاضر مطلب موجود ہو، تو پھر اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ حاضہ ہے، یعنی یہ کا لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مذکر کے لیے بولیں گے وہ ایک مرد، ہوا، ہما، وہ دو مرد، ہم، وہ سب مرد۔ مؤنث کے لیے ہیا، ہیا میں کہیں گے وہ ایک عورت، ہما، یہ تثنیہ کے وزن پہ ہی، تثنیہ دونوں میں ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ ہمیں سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، جیسے میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمیں سیاق اور سباق دو چیزیں بتائیں گی۔
کہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا کہ مؤنث کی. ہم پڑھ رہے تھے ضمائر منفصلہ، ایسی ضمائر جو فاصلے سے آتی ہیں اور ہمیشہ کلمہ سے پہلے آتی ہیں. ان میں مذکر میں ہم نے پڑھا ہوا، تثنیہ میں پڑھا ہما اور جمع میں پڑھا ہم، مؤنث میں پڑھا ہیا اور تثنیہ میں پڑھا ہما اور جمع میں پڑھا ہن. نون آگے مشدد ہے، نون سکیلا. یہ تھے غائب کے لیے. کوئی اگر موجود نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ والی چیزیں پڑھی. اب ہم چلتے ہیں جی اگلے سبق کی طرف. امید ہے یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اسباب نزول بڑی اہم بحث ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے اپنے یعنی نوعیت کے حساب سے. اسباب نزول یہ سبب کی جمع ہے اسباب، اور اسی طرح سے شان نزول یہ وہ پس منظر اور واقعہ کے جس کے ضمن میں نازل ہوئی. اب قرآن مجید کی آیات دو طرح کی ہیں، بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے. ایک وہ آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے بطور حکم نازل کی، یعنی اس کے لیے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، ان کا کوئی پس منظر نہیں ہے، ان میں کوئی سوال کی نوعیت نہیں ہے، اسی طرح سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان سب چیزوں سے مابرا آیات ایسی ہیں جیسے مثال کے طور پہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی پہلی 5 آیات، یہ کسی واقعہ کے ضمن میں نازل نہیں ہوئی، نہ ان کا کوئی پس منظر ہے، لیکن یہ آیات نازل ہوئیں. اسی طرح سے احکام کی جتنی آیات ہیں اور بغیر سبب کے نازل ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم کی صورت میں بنا کسی واقعے کے نازل ہونے والی آیات جب دیں تو وہ آیات کہلاتی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے از خود نازل کی. دوسری قسم کی وہ آیات ہیں قرآن مجید میں کہ جو کسی نہ کسی واقعہ، کسی نہ کسی پس منظر، کسی سوال کے جواب میں، کسی نہ کسی مسئلہ کے حل میں نازل ہوتی ہیں، تو وہ آیات ہیں. اب یہ دونوں طرح کی آیات کے لیے ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں، کچھ احادیث ملتی ہیں کہ ہر آیت جب نازل ہوئی اس وقت سچویشن کیا تھی، اس وقت کے حالات کیا تھے، وہاں ماحول کیا تھا، یا دوسری قسم میں آئیں تو واقعہ کیا تھا کہ جس کے لیے نازل ہوئی، کون سا پس منظر تھا جس کے لیے نازل ہوئی، اسباب ورود کیا تھے، آیات کے نازل ہونے کے سبب کیا تھے، ان کا شان نزول. تو یہ دو طرح کی آیات، ایک وہ جو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹلی بغیر کسی واقعے کے نازل کی، اور ایک وہ جو واقعے اور پس منظر کے ضمن میں. بہت لمبی تفصیل بھی علماء نے اس میں ذکر کی ہوئی ہے. امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن ہو، یا امام زرکشی کی کتاب البرہان ہو، اسی طرح سے دیگر جتنی بھی کتاب ہیں، فنون الافنان ابتدائی ادوار کی کتاب ہے، تو اسی طرح سے علوم القرآن کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اور جدید دور میں بھی پھر لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے علوم القرآن، گوہر رحمان صاحب کی کتاب ہے علوم القرآن، پھر اسی طرح سے ڈاکٹر فاروق حیدر کی کتاب ہے علوم القرآن. تو انہوں نے بہت ساری تفصیلات اس موضوع میں ڈسکس کی ہیں. ہم یہاں پہ اپنی ضرورت کے تحت اور مقصد کو پورا کرتے ہوئے صرف یہ دو چیزیں ہم نے اس میں سے لی کہ اسباب نزول میں دو چیزیں اور قرآن مجید کی دو طرح کی آیات ہیں. ایک وہ جو اللہ رب العزت نے آج خود نازل فرما دی، دوسری وہ جو کسی خاص واقعہ یا پس منظر کے جواب میں نازل ہوئی.